آداب ناظرین، دا حیدرآباد ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عالمی خبریں۔ برطانیہ کے عام انتخابات اپنے اختتام پر پہنچے ہیں اور اسی کے ساتھ لیبر پارٹی نے برطانیہ کے عام انتخابات میں 2024 میں تاریخی فتح حاصل کی ہے۔ یہ کیئر سٹارمر کی قیادت میں لیبر پارٹی نے انتخابی کامیابی حاصل کی ہے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی نے ملک کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد اقتدار میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ہاؤس آف کامنز میں ورکنگ اکثریت کے لیے 326 سیٹوں کی حد عبور کر لی۔ یہ نتیجہ رشی سونک کی قیادت میں 14 سالہ خدمات پسند حکمرانی کا خاتمہ کرتا ہے۔ کو تسلیم کرتے ہوئے برطانیہ کے لوگوں سے معافی مانگی کہ وہ اپنے اقتدار پر برقرار نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہڑتل کوشش کی ہے 14 سالوں میں کہ برطانیہ کی معیشت کو استحکام دے سکیں۔ اس کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آخری استعفائی تقریر میں کیا کہا۔ I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. To all the Conservative candidates and campaigners who worked tirelessly but without success, I am sorry that we could not deliver what your efforts deserved. Communities and our country will now no longer sit in the House of Commons. I thank them for their hard work and their service. Following this result, I will step down as party leader, not immediately, but once the formal arrangements for selecting my successor are in place. When I first stood here as your Prime Minister, I told you the most important task I had was to return stability to our economy. This is a difficult day, at the end of a number of difficult days. But I leave this job honoured to have been your Prime Minister. This is the best country in the world, and it is thanks entirely to you, the British people, the true source of all our achievements, our strengths, and our greatness. Thank you. برطانیہ حکومت کے لیبر پارٹی کے نئے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنی پہلی نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ ان کی حکومت کنزرویٹو حکومت کے مہاجرین کو روانڈا بھیجنے کے منصوبے پر آگے نہیں بڑھے گی۔ سٹارمر نے اس اسکیم کو غیر مؤثر قرار دیا اور پالیسیوں پر عمل کرنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا جسے وہ مؤثر رکاوٹوں کے بجائے محض چال بازی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کیئر سٹارمر کو برطانیہ کے وزیر اعظم کے طور پر عہدہ سنبھالنے اور لیبر پارٹی کی اہم انتخابی جیت پر مبارکباد دی۔ اپنی گفتگو کے دوران مودی نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط باہمی تعلقات پر زور دیتے ہوئے سٹارمر کو ہندوستان کے جلد دورے کی دعوت دی اور دونوں رہنماؤں نے باقاعدہ رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل لبنان کے سرحد پر مکمل پیمانے پر جنگ کا انتباہ دیا جہاں ہندوستانی امن فوجی تعینات ہیں۔ عالمی تنظیم نے خبردار کیا کہ لبنان اسرائیل سرحد کے ساتھ جہاں 901 ہندوستانی امن دستے تعینات ہیں، مکمل پیمانے پر جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کے ترجمان کے دفتر نے جمعہ کو کہا، اقوام متحدہ کو بلو لائن کے پار فائرنگ کے تبادلے کی شدت میں اضافہ پر گہری تشویش ہے جس سے ایک مکمل جنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ بدھ کے روز جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی ڈرون نے حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر کو ہلاک کرنے کے بعد اسی کے ساتھ فوج نے جواب میں اسرائیل پر 100 راکٹ بھیجے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 60,000 لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں اور ریاستہائے متحدہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے مطابق تقریباً 20,000 اسرائیلی بھی حملوں کی وجہ سے سرحدی علاقوں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سیلاب، ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی، 20 لاکھ سے زائد متاثر۔ بنگلہ دیش سیلاب کی لپٹ میں ہے جس کے باعث 17 اضلاع میں 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں کیونکہ شدید بارشوں سے بڑے دریا بہہ گئے ہیں۔ ڈوبنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات سے مرنے والوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ حکومت نے امدادی سرگرمیوں کو متحرک کیا ہے، سینکڑوں پناہ گاہیں کھولی اور متاثرہ علاقوں خصوصاً شمالی علاقوں میں خوراک تقسیم کی ہے۔ صورتحال بدستور تشویشناک ہے کیونکہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
ناظرین، یہ تھی دا حیدرآباد ایکسپریس کی جانب سے عالمی خبریں۔ اسی طرح کی نیوز اور اپڈیٹس کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے کہ آپ کو ہمارا چینل کیسا لگتا ہے۔